بڑا ہی ایک خاص سوال ہے جو نوجوان نسل اکثر کرتی ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں تو آج کل کی نوجوان نسل سوال کر رہی ہے کہ ہاتھوں کو بلند کیوں کیا جاتا ہے آسمان کی طرف۔ اکثر اوقات عوام الناس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب خداوند عالم کے لیے کوئی خاص محل و مکان نہیں تو پھر دعا کرتے وقت آسمان کی طرف ہاتھ کیوں اٹھائے جاتے ہیں، کیوں آسمان کی طرف آنکھیں متوجہ کی جاتی ہیں؟ نعوذ باللہ، کیا خداوند عالم پروردگار عالم آسمان میں ہے، زمین میں نہیں ہے؟ یہ سوال ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی ہوتا رہا، اس زمانے میں بھی یہ سوال ہوا جو ہمیں تاریخ میں ملتا ہے۔ حشام بن حکم کہتے ہیں کہ ایک زندیق امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا اور اس نے درجہ ذیل آیت کے بارے میں سوال کیا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے اور آیت نمبر 5۔ وہ رحمان عرش پر اختیار اور اقتدار رکھنے والا ہے، یعنی کہ پروردگار عالم ایسا ہے جو عرش پر اختیار رکھتا ہے اور اقتدار رکھتا ہے، یعنی کہ حکومت۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا خداوند عالم کو کسی جگہ اور کسی مخلوق کی ضرورت نہیں ہے بلکہ تمام مخلوقات اس کی محتاج ہیں۔ سوال کرنے والے نے عرض کی تو پھر کوئی فرق نہیں ہے کہ دعا کے وقت چاہے ہاتھ آسمان کی طرف بلند ہو یا زمین کی طرف؟ اس وقت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ موضوع خداوند عالم پروردگار عالم کے علم و احاطہ میں برابر ہے اور کوئی فرق نہیں ہے، لیکن خداوند عالم نے اپنے انبیاء اور صالح بندوں کو حکم دیا کہ اپنے ہاتھوں کو آسمان اور عرش کی طرف اٹھائیں، کیونکہ مہدن رزق وہی ہے۔ جو کچھ قرآن کریم اور احادیث سے ثابت ہے ہم اس کو ثابت مانتے ہیں، جیسا کہ ارشاد پروردگار عالم ہوتا ہے اپنے ہاتھوں کو خداوند عالم کی بارگاہ میں بلند کرو۔ اس بات پر تمام امت کا اتفاق اور اجماع ہے۔ اسی طرح کتاب خصال شیخ صدوق علیہ رحمہ کی میں جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کرو اور دعا میں مشغول ہو جاؤ۔ اس وقت ایک شخص نے عرض کیا یا امیر المومنین، کیا خداوند عالم سب جگہ موجود ہے؟ امام نے فرمایا جی ہاں، سب جگہ موجود ہے۔ اس شخص نے عرض کیا تو پھر بندے آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو کیوں اٹھائیں؟ اور اس مقام پر امیر المومنین نے ارشاد فرمایا، سورہ زاریات کی آیت نمبر 22 کی تلاوت فرمایا، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور جن ہاتھوں کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے سب کچھ موجود۔ ان روایات کے مطابق چونکہ انسان کا اکثر رزق آسمان سے ہے، بارش جس سے بنجر زمین زراعت کے لائق ہو جاتی، بارش آسمان سے نازل ہوتی ہے، سورج کی روشنی جو کہ زندگی اور حیات کا مرکز ہے آسمان سے آتی ہے، ہوا بھی آسمان میں ہے جو کہ زندگی کے لیے تیسرا اور اہم سبب ہے، اور آسمان رزق اور برکات الہی کا معدن و مرکز ہے، لہذا دعا کے وقت آسمان کی طرف توجہ کی جاتی ہے اور رزق اور روزی کے مالک و خالق سے اپنی مشکلات کے حل کی دعا کی۔ بعض روایات میں اس کام کے لیے ایک دوسرا فلسفہ بھی بیان کیا گیا اور وہ ہے خداوند عالم کی بارگاہ میں خضوع و خشوع سے پیش ہونا، کیونکہ ہم کسی شخص یا کسی شے کے سامنے تواضع کے اظہار کے وقت اور تسلیم ہوتے وقت اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیتے۔ اور ایک اور روایت بھی ملتی ہے، کیونکہ جب صراط مستقیم کی بات ہوئی تھی تو شیطان نے کہا تھا کہ میں راستے پر بیٹھ جاؤں۔ اب کچھ راستوں پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، لیکن جب آپ آسمان کی طرف ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، دعا کے راستے میں کبھی کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے جتنا دعا پر زور ائمہ اہل بیت نے دیا ہے اور کسی نے نہیں دی، ائمہ کی دعائے کمیل امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اور دعائے سجادیہ کا تو نعم البدل ہی نہیں، کوئی نعم البدل نہیں، لیکن ابھی ہمارا وہ موضوع نہیں ہے، اس لیے پروردگار عالم آپ کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔